السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ او ہیلو مسٹر، منہ اٹھا کر کہاں پر جا رہے ہو؟ وہ سکندر خان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سکندر نے آنکھوں پر سے چشمہ ہٹایا اور ایک نظر سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا جو کسی آفت کی طرح اس پر نازل ہو گئی تھی۔ سائڈ پر ہو۔ سکندر اس کے سائڈ سے گزرنے لگا تھا کہ وہ پھر سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تم سے جو پوچھ رہی ہوں پہلے اس کا جواب دو۔ ایسے کیسے منہ اٹھا کر اندر جا سکتے ہو؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس سے ملنا ہے۔ دراصل چوکیدار انکل تھوڑی سی دیر پہلے اپنی بیٹی کی طبیعت دریافت کرنے کے لیے گھر گئے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو اپنی جگہ پر کھڑا کریں۔ جب اس نے انکل کو پریشان دیکھا تو جا کر ان سے پوچھا، ارے میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آرام سے جائیں، 2-3 گھنٹے وہیں پر گزاریں، تب تک میں یہیں پر ہوں اور اپنے کزنوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی ہوں۔ فکر مت کریں، میں آنے جانے والے ہر شخص کا خیال رکھوں گی اور کسی بھی اجنبی کو تفتیش کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ارے بیٹا جی، آپ یہ سب کیوں کریں گے؟ آپ تو حویلی کی لاڈلی بیٹی ہیں، آپ تو حویلی کی ملکہ ہیں۔ یہ سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جبکہ اس کا دل بھی خوشی کے مارے اچھلنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو کسی نے حویلی کی ملکہ کہا تھا۔ وہ خود کو آسمانوں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش ابھی اس وقت ایان بھی میرے پاس ہوتا۔ اگر وہ یہ بات سنتا تو جل بھن جاتا۔ انکل، آپ نے یہ بات کسی اور کے سامنے بھی کرنی ہے۔ بیٹا، آپ جس کے سامنے بولیں میں یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں کون سا جھوٹ ہے؟ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ انکل، آپ میری طرف سے 4 گھنٹے اپنے بیٹے کے ساتھ گزاریں اور پھر شام تک واپس آ جائیے گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گھر والے اس قدر احمق لڑکی کو چوکیداری کے لیے رکھیں گے۔ او ہیلو مسٹر، میں کوئی چوکیدار نہیں ہوں بلکہ اس حویلی کی ملکہ ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ زیادہ، سکندر خان زادہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، چلو اب سائڈ پر ہو۔ وہ میرا دماغ خراب مت کرو، میں پہلے ہی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ آپ تو میرے ساتھ فری ہو رہے ہیں۔ اگر میں آپ سے نارمل انداز میں اور پیار سے بات کر رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود کو پرنس چارم سمجھنے لگیں۔ پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کو کس سے ملنا ہے۔ دوبارہ اگر تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہٹو سامنے سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ میں اس حویلی کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیے، بلکہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کا کیا نام ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، یعنی کہ میرے تایا جان کا کیا نام ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر سوال کری تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے رہی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی جس انسان کے ساتھ وہ چھیڑ خانی کر رہی ہے بعد میں وہی انسان اس کو دن میں تارے دکھانے والا ہے۔ بس مجھے پتا تھا کہ تمہیں نام نہیں آتا ہے۔ تم ایک چور ہو جو یہاں پر چوری کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ڈائل کر کے کسی سکندر خان زادہ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر زور سے دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ ہائے وہ میرے ربا، میرا آئی فون 15 پرو میکس! اتنی مشکل سے رشوت کے پیسوں سے یہ موبائل لیا تھا۔ آپ کی اتنی ہمت! اس سے پہلے کہ وہ اس کے گریبان کو پکڑتی، پیچھے سے آنے والے ایان کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ ارے بھائی جان، آپ نے تو سرپرائز دے دیا۔ وہ بھاگتا وہ ان کے پاس آیا اور ایک جھٹکے سے ان کے گلے لگ گیا۔ سکندر نے ایک سرسری سی نگاہ پہلو میں کھڑی اس آفت کی پوٹلی پر ڈالی جس سے بات کرنے کے بعد اس کا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ارے بھائی، یہ ہماری حویلی میں کام کرنے والی ہے۔ کام کاج تو اس کو آتا نہیں ہے لیکن روز منہ اٹھا کر پیسے مانگنے کے لیے آ جاتی ہے۔ بیچاری غریب ہے نا، 5 بچے ہیں جن کو اکیلی پال رہی ہے۔ ایان بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اتنا اچھا موقع کہاں سے اپنے ہاتھوں سے جانے کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکال سکتی۔
کیونکہ اسے اپنے موبائل کے ٹوٹ جانے کا صدمہ تھا۔ ایان نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کی آئی فون 15 کو زمین بوس پایا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ چلو اندر چلتے ہیں، سب سے ملنے کے بعد میں نے ریسٹ کرنا ہے، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ میں 3 فلائٹ تبدیل کر کے پہنچا ہوں، مجھے ڈائریکٹ یہاں کی فلائٹ نہیں مل رہی تھی۔ سکندر کی بات سن کر ایان اس کے ساتھ ہی حویلی کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد تایا جان جب حویلی کے اندر داخل ہوئے، اسے روتا ہوا دیکھ کر ان کے ہاتھ بری طرح سے پھول گئے تھے۔ وہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، وہ اس کو اس حالت میں کیسے دیکھ سکتے تھے؟ کیا ہوئے میرے بچے؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ سکندر بھائی، انہوں نے میرا موبائل توڑ دیا ہے، انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی ہے، مجھے باتیں بھی سنائی ہیں، اور ایان ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہاں کی نوکرانی ہوں، اور سکندر، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان ان کو سنانے لگی تھی۔ اس کے تایا جان نے اس کو اٹھایا۔ کتنے کا موبائل تھا؟ مجھے بتاؤ۔ پورے 5 لاکھ کا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا جھوٹ وہ پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں وہ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں، تم رونا بند کرو۔ یہ سن کر اس کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ چلو اب اندر چلو، سب لوگ لاؤنج میں ہی جمع ہوں گے۔ میں اندر نہیں جا رہی ہوں، مجھے سکندر بھائی کا سامنا نہیں کرنا ہے، وہ بہت ہی برے ہیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ امریکہ سے پڑھ کر آ رہے ہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ پڑھنے والے لوگ مہذب ہوتے ہیں، مگر وہ تو حد سے زیادہ بدتمیز ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ضرور اس سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور اگر اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں خود اس سے پوچھ لوں گا۔ تم چلو اندر۔ ٹھیک ہے آپ چلے، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے موبائل کے پاس گئی۔ اس کی سکرین بس تھوڑی سی ہی ڈیمیج ہوئی تھی، زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ واو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے پاس آئی فون 15 کے ساتھ ساتھ آئی فون 17 بھی آنے والا ہے۔ ایکٹنگ کرنا تو کوئی مجھ سے سیکھے۔ وہ اپنے کندھے کو تھپکتے ہوئے خود کو داد دینے لگی تھی۔ جب حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سکندر دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی اتنی ہمت کہ یہ میری دادی جان کے ساتھ فری ہو رہا ہے۔ وہ اس کو واقعی میں پہچان نہیں پائی تھی، کیونکہ 4 سال پہلے جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وہ بہت زیادہ دبلا پتلا تھا۔ وہ بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ چوتھے اس نے آخری 2 سال اپنی دادی جان کے ساتھ سعودی عرب میں گزارے تھے، جہاں پر وہ اپنی پھپھو جان کے گھر پر رہ رہی تھی۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے ہی وہ واپس آئی تھی۔ اس دوران اس کی سکندر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اسے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی تھی۔ وہ ایان کے ساتھ کافی زیادہ فری تھی، اور باقیوں کے ساتھ اس کی اچھی گپ چپ تھی۔ دادی جان، آپ نے یہ نوکرانی کس وجہ سے یہاں پر رکھی ہے؟ اپنے لیے پھر سے نوکرانی کا لقب سن کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ دادی جان، ان کو بتائیں کہ میں اس حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہوں، اور ان کو کہیں کہ یہ آپ کے ساتھ زیادہ فری بھی مت ہوں۔ ارے ارے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسے جذباتی ہوتا دیکھ کر دائی جان نے اس کے کندھے کو تھپکا تھا اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کا حساب تو میں آپ سے لے کر رہوں گی۔ سکندر کو تو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا، کہیں یہ حور تو نہیں ہے؟ اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ وہی ہے، مجھے پتہ ہے۔ بھائی جان، کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نام حور ہے اور شکل چڑیلوں جیسی ہے، لیکن کیا کریں، حقیقی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ایان کے بجٹ تمہارا، تمہیں وہ حشر کروں گی کہ تمہارے ہونے والی بیوی تمہیں دیکھ کر ہی بھاگ جائے گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ ایان کو پرواہ ہی کہاں تھی، وہ تو اپنی مستی میں اس حد تک مگن تھا کہ اسے کسی کی باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، سکندر کی بات سن کر اسے ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ آپ نے کیا کہا ہے؟ ذرا دوبارہ سے کہیں۔ بھائی جان، مسئلہ اس کے کانوں میں نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے
کہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس کو سوری نہیں بولا ہے۔ اسی وجہ سے اسے یہ لفظ ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ اب کی بار وہ ایان کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑی تھی، جبکہ اس کی حرکت پر سکندر گہری سانس خارج کر کے رہ گیا تھا۔ اسے لڑکیوں کی یہ حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑکیوں کو کنزرویٹو رہنا چاہیے، اتنا اوپن نہیں ہونا چاہیے، ان کو حیادار اور تمیزدار ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ ان کو فری بھی نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی انہیں شغلی یا شرارتی ہونا چاہیے۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی جو کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور حور جیسی لڑکی کے تو سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی تھی۔ وہ ایان کو پکڑ نہیں پائی تھی، اس لیے مجبوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب سے سکندر حویلی میں آیا تھا تب سے سب لوگ اس کے آگے پیچھے ہی گھوم رہے تھے، اور اس کو یہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کا دماغ اس قدر گھوم جاتا تھا کہ اس کا دل کرتا تھا کہ سکندر کو اٹھا کر ایسی جگہ پر پھینک دے جہاں سے وہ آیا ہے۔ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے جوس بنانے میں مصروف تھی جب سکندر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میں آپ کی نوکر نہیں ہوں، اس نے اسی طرح سے ہی جواب دیا تھا۔ اس کی اس قدر ڈٹھائی پر وہ حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کہ کس سے بات کر رہی ہوں؟ اسے لگا تھا کہ ایان آیا ہے، کیونکہ سکندر اور ایان کی آواز کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں اس حویلی کے سب سے نکمے لڑکے سے بات کر رہی ہوں، جس کو کام کاج کا سن کر بھی موت پڑ جاتی ہے، اور دوسروں کو یوں حکم سناتا ہے جیسے وہ ان پر حکومت کرتا ہوں۔ ہاں ایک اور بات، تم جیسے لڑکے ہی ہوتے ہیں جن کی بیویاں 2 دنوں کے بعد ہی بھاگ جاتی ہیں۔ اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان کی مزید جوہر دکھاتی، سکندر اس کے پاس گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب موڑا۔ ایان کی جگہ وہاں پر سکندر کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ تھوک نگلا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ یہاں پر؟ ایان کہاں پر ہے؟ جی میں یہاں پر، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری زبان اتنی لمبی ہے، وہ کاردار لہجے میں بولا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگا تھا کہ ایان تھا۔ اس نے فوراً سے معافی مانگ لی تھی۔ ایان جو کہ دروازے میں ہی کھڑا تھا، اس کا ہنس کر برا حال ہو گیا تھا، اور وہ زمین پر لیٹا لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہ اس کو دل ہی دل میں گالیاں دینے لگی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، 2 دنوں تک تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اور اگر میں نے تمہیں باہر آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری سزا بڑھ جائے گی۔ یہ تو آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جو کچھ کہا ہے وہ کرو۔ وہ اس کو آنکھیں دکھاتا ہوا وہاں سے بھیج چکا تھا، جبکہ دل ہی دل میں وہ ان دونوں بھائیوں کو گالیاں دے رہی تھی۔ میری زندگی برباد کرتی ہے یہاں پر آ کر۔ اس انسان نے کتنا اچھا تھا جب یہ امریکہ میں موجود تھا۔ میں اپنی مرضی کی مالک تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ اب تو اپنی زبان کا بھی استعمال نہیں کر سکتی، فریڈم آف اسپیچ ہی ختم ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سکندر بھائی کو بھی سبق سکھانا پڑے گا، تب ہی ان کی اکڑ ٹھکانے پر آئے گی۔ اس طرح سے تو وہ مجھے تگنی کا ناچ نچائے دیں گے۔ وہ اب دل ہی دل میں پلان بنا رہی تھی کہ کسی طرح سے سکندر کو دن میں تارے دکھانے ہیں۔ تم کل اس کے ساتھ کہاں پر گئے تھے؟ جب ایان کچن میں داخل ہوا تو سکندر نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ مکمل طور پر انجان بن گیا تھا۔ جس کی بات کر رہا ہوں تو بخوبی واقف ہو۔ تم جانتے ہو نا کہ ہمارے اپنے شریکوں کے ساتھ تعلقات ایک بار پھر سے خراب ہو گئے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تمہاری یا اس لڑکی کی جان کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ پہنچے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں آوارہ گردی کرنے کی بجائے چاہیے کہ حویلی کے اندر ہی رہو اور یہیں پر ہی کچھ ایکٹیویٹیز شروع کرو۔ بھائی جان، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں صرف اور صرف اس کی وجہ سے گیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نہ گیا تو… وہ بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ تو وہ کیا کرے گی؟ تمہاری کون سی کمزوری اس کے پاس ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بات ٹال کر وہاں سے چلا گیا،
اب وہ بھائی کو کیا بتاتا کہ اس نے تقریباً 100 کے قریب لڑکیوں سے فرینڈشپ کی ہوئی ہے۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ان لڑکیوں میں سے 3 لڑکیاں اس کی کزن کی سہیلیاں تھیں۔ یہ تو اس کی کزن ہی اس کی عزت رکھ لی تھی کہ اس نے اپنی سہیلیوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی سچ نہیں بتایا تھا، ورنہ اگر وہ بتا دیتی تو ایک نیا طوفان آ جاتا، کیونکہ ان میں سے ایک لڑکی بہت بڑے آدمی کی بیٹی تھی اور حد سے زیادہ غصے والی بھی تھی۔ وہ بیچارے ایان پر کچھ زیادہ روب و دبدبہ رکھتے تھے اور وہ کافی حد تک اس سے خائف بھی رہتا تھا۔ اس نے ایک بار اس لڑکی کو بلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلے دن وہ لڑکی اس کے آفس میں پہنچ گئی تھی۔ اس کو وہاں پر دیکھ کر وہ بری طرح سے سٹپٹا گیا تھا۔ وہاں پر معافی مانگ کر اس نے اس لڑکی کے ساتھ صلح کر لی۔ ابھی وہ لڑکی کسی گھنٹی کی طرح اس کے گلے میں پڑ گئی تھی۔ صرف اس کی کزن ہی تھی جو اس کی جان اس لڑکی سے چھڑوا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ آ چکا ہے، اس کو زیادہ تنگ نہیں کر رہا تھا۔ کل جو کچھ بھی ہوا تھا اس سے حوالے سے بھی اس نے اپنی کزن سے معافی مانگ لی تھی۔ سکندر صاحب نے مجھے ڈانٹا ہے۔ وہ اس وقت فون پر اپنی بیسٹ فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ یہ تمہارا وہی کزن ہے نا جو امریکہ سے آیا ہے؟ اس کی بیسٹ فرینڈ نے فوراً ہی اس کی بات پکڑی۔ ہاں ہاں وہی کزن ہے، قسم سے ایک نمبر کا خروس انسان ہے۔ دیکھ کر میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ زیادہ بی پی ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیوں کسی کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کرو؟ تم بس یہ سوچو کہ کیسے اس کو تگنی کا ناچ نچانا ہے۔ ویسے ان مردوں کو بیوقوف بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ تو میں بس جو سٹیپس بتاتی جاؤں تم نے اس سٹیپس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو تم نے اس کے دن اور رات کا سکون خارج کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تم نے اس کی زندگی میں تمام معاملات کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ اس کے بعد کچھ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خود ہی تنگ آ کر یہاں سے چلا جائے گا۔ مگر دادی جان تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ انہوں نے تو مجھے بتایا کہ وہ باقاعدہ ایک تقریب رکھ رہی ہیں جس میں اس کی سردار بننے کی رسم ادا کی جائے گی۔ یار یہ بس باتیں ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ امریکہ جیسی عیاشی بھری زندگی چھوڑ کر اس گاؤں میں آ کر سرداری جیسا سر درد پالے گا؟ جبکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے خاندان والوں کو اس وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہاں بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ چلو اب میں تمہیں جو کچھ بتا رہی ہوں وہ بہت ہی دھیان سے سنو۔ اس کے بعد اس کی بیسٹ فرینڈ نے اس کو کچھ ٹپس دی تھیں۔ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کال کاٹ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس دشمن جان کے کمرے سے باہر موجود تھی اور اپنے کان دروازے کے ساتھ لگا لیے تھے۔ اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ہلکا سا دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا معلوم ہوا۔ اس نے مزید دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اب اس کی نظر چاروں طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے بیڈ کے قریب فرش پر رک گئی تھیں۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہاتھ میں اس نے تیل کی ایک چھوٹی سی بوتل اٹھا رکھی تھی۔ اس نے وہ سارا تیل اس فرش پر گرا دیا تھا اور پھر پھیلا دیا تھا۔ بیڈ کی دوسری جانب بھی اس نے ایسا ہی کیا اور پھر بیڈ کے سامنے بھی اس نے تیل گرا دیا۔ اب آئے گا مزہ۔ دل فریب انداز میں مسکراتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں اسی فرش پر ہی پگھل گیا۔ وہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں بری طرح سے گر گئی تھی۔ اس کا سر زور سے زمین کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ وہ اس کو اپنی پوری دنیا ہی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میرا سر! وہ آہو پکار شروع کر چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ چونکہ بند تھا اور وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اسی وجہ سے آواز باہر نہیں جا سکتی تھی، لیکن اندر سوئے ہوئے انسان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے تھے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے بیڈ پر اٹھ بیٹھا اور آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دی تھی، جہاں پر وہ کمرے کے بیچوں بیچ پڑی ہوئی تھی اور روئے چلے جا رہی تھی۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف جاتا اس کا پاؤں پھسلا اور وہ بھی زمین پر گر گیا۔ اس کی حالت بھی اب اس لڑکی سے مختلف نہیں تھی۔ تم نے یہاں پر کیا کیا ہے؟ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ مجھ سے مت پوچھیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے اس کا صلہ مجھے ملا ہے۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت کیا بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ تب تک سکندر کی سمجھ میں بھی ساری کہانی آ چکی تھی۔ تو یہ مجھے سبق سکھانے کے لیے آئی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا
اور اس کے چہرے کو ہولے ہولے تھپکنے لگا، مگر وہ اس وقت ہوش کی دنیا میں نہیں تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پانی کا جگ اٹھایا۔ اس بار اس نے بہت ہی احتیاط سے قدم رکھا تھا، اور وہ پورا جب اس نے اس لڑکی کے اوپر انڈیل دیا تھا، وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہم نے اس کی ریزن پوچھ سکتا؟ وہ اس کو گھونٹتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اصل میں آپ کے لیے تیل آپ کے کمرے میں رکھنے کے لیے آئی تھی۔ یہ میری سہیلی نے مجھے دیا تھا۔ وہ میرے لیے خاص مستر چلائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تیل بالوں میں لگانے سے بال ہفتوں میں لمبے ہو جاتے ہیں۔ دادی جان کہہ رہی تھی کہ آپ اوپر سے گنجے ہو رہے ہیں، اور مجھے آپ کے لیے برا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھلی جوانی میں آپ کے سارے بال جھڑ جائیں، پھر آپ سے شادی کون کرتا؟ تمہاری اگر فضولیات ختم ہو چکی ہوں تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیوں آئی تھی؟ میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے آئی تھی۔ اور تمہیں یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ آپ کے بھائی ایان نے دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں۔ اس نے سوال فوراً سے ایان پر لگا دیا تھا۔ اس کا کون سا راز تمہارے پاس موجود ہے؟ یہ سن کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ جانتے کہ آج کل کے دور میں فائدے کے بغیر کوئی کسی کا کام نہیں کرتا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آپ میری حرکت کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، اور میں آپ کے بھائی کے سارے راز کھول کر آپ کے سامنے رکھ دوں گی۔ ویسے بھی یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری تھا، کیونکہ اب وہ اپنی حدیں تجاوز کرنے لگا تھا۔ زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ ٹھیک ہے، پھر غور سے سنیں۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولی۔ اس کی تقریباً 100 لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہے ہیں۔ تقریباً 5 لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ وہ حد سے زیادہ سیریس ہیں، اور جن کو وہ کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ مگر اسلام میں تو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، سکندر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایگزیکٹلی، یہی تو میں اسے سمجھا رہی ہوں۔ کافی عرصے سے کہ 5 کے ساتھ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں سیریس ہونا ہے تو تقریباً 4 کے ساتھ ہو۔ چپ کر جاؤ، بس بہت ہو گیا ہے۔ اس کو خاموش کرواتے ہوئے بولا۔ اس کا دماغ تو میں بہت ہی اچھے طریقے سے سیٹ کروں گا۔ کیا تم ان لڑکیوں میں سے کسی کو جانتی ہو؟ 3 تو میری سہیلیاں ہیں، اس نے چوئنگ گم چباتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اور تم ان کا تماشا دیکھ رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں، میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ وہ خود جان بوجھ کر ٹائم پاس کر رہی ہیں۔ یا میرے اللہ، یہ میں کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے وہاں پر آپ نے کبھی کسی وجہ سے کوئی بات ہی نہ کی ہو۔ ویسے آپ کو میرے سامنے اتنا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ امریکہ میں آپ کے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چلے ہوں گے۔ اب اگر تم نے مزید کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالا تو تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ اٹھو اور اپنی نکلنے والی بات کرو یہاں سے۔ وہ اس کو باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے لڑکھڑا کر زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اس نے یہ کہہ کر تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ بہت ہی زبردست ایکٹر تھی، اور یہ ایکٹنگ اس نے پاکستانی ڈرامے دیکھ کر ہی سیکھی تھی۔ ابھی بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے اس سے پوچھے بغیر ہی اس دشمن نے جان نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا تھا۔ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ اس نے نیچے اترنے کی کوشش کی۔ تم اس کے کانوں میں خراتے ہوئے بولا، اب کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرنا۔ وہ اس کو اس کے کمرے میں بیڈ پر لٹا کر خاموشی سے کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ شکر ہے میرے اللہ کہ میں بچ گئی ہوں، مگر میں نے اپنے پیارے کزن کے راز کھول دیے ہیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ میرے راز نہ کھول دے۔ یا اللہ، بچا لے اپنی اس نادان بندی کو۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں اب زور و شور سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب اس کے دل کو تسلی نہ ملی تو وضو کرنے کے لیے بھاگی۔ اب نہ تو اس کے پاؤں میں موچ تھی اور نہ ہی اس کی ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا۔ وہ صرف اور صرف وہاں سے نکلنے کے لیے ایک بہانہ تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے تہجد کی نماز سٹارٹ کر دی تھی اور سجدے میں گری۔ اس انسان کے شر سے بچنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ شاید قبولیت کا وقت تھا۔ صبح ایان اس لیے بہت ہی نارمل انداز میں ملا تھا، لیکن شام کے وقت پوری حویلی والوں کے سامنے ایان کی درگت بنی تھی۔
وہ اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس کو جوتوں سے مار رہا تھا، جبکہ ایان چھوٹے بچوں کی طرح اچھل رہا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کل ہی میرے پاس ایک عورت آئی تھی، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے شادی کا جھوٹا وعدہ کیا، اور جب اس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا تو تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کیا تم نے ذرا بھی غیرت نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ کہ اور کتنی لڑکیاں ہیں، اپنا موبائل دکھاؤ۔ ارے بھائی، یہ ظلم مت کرے میرے ساتھ، تم ان کو بتاتی کیوں نہیں ہو کہ ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ایان نے اس کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ جی بھائی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو خاموش ہو جاؤ، تمہاری رپورٹ بھی مجھے ملی ہے، تم سے تو میں بعد میں حساب لوں گا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے کھسک گئی تھی۔ ایان نے اس دن سب لڑکیوں کے نمبر بلاک کیے تھے اور رو رو کر بلاک کیے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے خود سے اور اپنے بھائی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی کسی لڑکی سے بات نہیں کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، میرے بھائی کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ باہر لان میں چائے پی رہی تھی جب وہ اس کے ہاتھوں سے کپ لیتے ہوئے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا تھا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے لیے خود چائے بنا کر لاؤ۔ تم کتنی ظالم ہو یار، میں تو ایسی ہی ہوں، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ان حرکتوں سے اس کی امی جان بھی بہت زیادہ تنگ تھی۔ وہ اس کو سمجھاتی رہتی تھی مگر وہ کہاں باز آتی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے دی تھی اور بدلے میں نے تمہیں 5,000 بھی دیے تھے۔ کیا تم نے میری اسائنمنٹ پوری کر دی؟ ہاں، وہ آج رات کے وقت تمہیں مل جائے گی، اس نے اپنے اس بالوں کو میں کھجلی کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے کوئی برگڑ تو نہیں کی؟ ارے نہیں یار، کیا تم نے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ سچ کہوں تو مجھے تم پر ذرا بھی یقین نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں اسائنمنٹ کے معاملے میں نے تم پر اعتبار کر لیا تھا۔ خیر، میں نے کل وہ اپنی ٹیچر کو سبمٹ کروانی ہے، بے فکر ہو جاؤ، تمہارا کام ہو چکا ہے۔ رات کے وقت میں اس پر ایک نظر ڈالوں گا اور کوئی اور غلطی ہوئی تو میں وہ نکال کر تمہارے حوالے کر دوں گا، وہ پراسرار انداز میں کہتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رات کے وقت وہ اس کو اسائنمنٹ دینے کے لیے آیا تھا۔ تم اس کو ایک نظر دیکھ لو، اگر کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا دینا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سائڈ پر رکھ دو، میں سونے لگی ہوں، صبح میں نے جلدی اٹھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چادر سر پر کر کے لیٹ گئی تھی۔ صبح تم اٹھو اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیڈی ڈیانا صاحبہ۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلے دن جیسے اس نے پرنسپل صاحبہ کے حوالے اپنی اسائنمنٹ کی تو پہلی تحریر پڑھتے ہی ان کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ محترمہ، یہ آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے؟ انہوں نے بہت ہی پیار بھرے انداز میں اس سے سوال کیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کی میڈم کو اس کی اسائنمنٹ بہت پسند آئی ہے۔ دراصل یہ سبجیکٹ ان کو پرنسپل صاحبہ پڑھاتی تھیں اور اس سبجیکٹ میں وہ کافی معزز بنتی تھیں، جبکہ حقیقت میں وہ شیطان کی نانی سے کم نہیں تھی۔ میڈم صاحبہ، یہ میرا فزکس کا سبجیکٹ ہے، تو آپ نے یہاں پر انگلش کا مضمون کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے اسائنمنٹ زمین پر پھینک دی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر خوف کے مارے اچھل پڑی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فزکس سبجیکٹ میں فزکس پہ اسائنمنٹ لکھاتے ہیں؟ میڈم، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہ اٹھائیں اور میری کلاس سے باہر نکل جائیں۔ جب تک یہ پیریڈ ختم نہیں ہوتا تب تک آپ کلاس سے باہر ہی رہیں گی، اور اب آپ میری اسائنمنٹ 2 بار کر کے آئیں گی۔ آپ کے پاس صرف 1 دن کا وقت ہے۔ اگر کل آپ نے 2 اسائنمنٹس مجھے سبمٹ نہ کروائیں تو میں آپ کو 2 ہفتوں کے لیے کالج سے سسپینڈ کر دوں گی، اور آپ کے پیرنٹس کو بھی بلا کر ان سے بھی آپ کی لاپرواہی کے بارے میں بات کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ باقی بچوں کی اسائنمنٹ چیک کرنے لگی تھی، جبکہ وہ اپنا منہ لٹکا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ایان کو گالیاں دینے لگی تھی۔ حویلی واپس جانے کے بعد وہ نہ تو دادی کے کمرے میں گئی تھی اور نہ ہی اس نے اپنے تایا جان کے ساتھ شطرنج کھیلی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی اپنی اسائنمنٹ بنائے جا رہی تھی۔ وہ اس کی کسی سے شکایت بھی نہیں لگا سکتی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ سب لوگوں سے یہی جواب دیں گے کہ تمہیں کس نے کہا تھا ایان پر یقین کرو۔ رات 11 بجے کے قریب وہ فارغ ہوئی۔ اس نے ایان کو ذرا بھی محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی اسائنمنٹ خراب ہو گئی ہے۔ کیا بنا تمہاری اسائنمنٹ کا؟ میڈم نے چیک کیے بغیر ہی ردی میں پھینک دی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میری میڈم بہت ہی لاپرواہ ہے۔ یہ سن کر ایان کا منہ لٹک گیا تھا۔
یار یہ تو بہت ہی برا ہوا. سچ کہوں ایان تو مجھے بھی برا لگ رہا تھا. میں تو سوچ رہی تھی کہ میڈم میری اسائنمنٹ کتنی تعریفیں کریں گی. لیکن خیر جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے. میں اپنے لیے کپ چائے بنا رہی ہوں. کیا تم بھی چائے پیو گے؟ ہاں میرے لیے بھی بنا دو پلیز. اور سنو چائے مجھے میرے بھائی کے کمرے میں دے کر جانا. میں انہی کے پاس ہی ہوں. سکندر کو چائے پسند نہیں تھی اور یہ بات ساری حویلی ہی بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی. اس لیے اس نے سکندر کے لیے چائے نہیں بنائی تھی. وہ ایک کپ لے کر جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ سامنے شرٹ لیس کھڑا تھا. وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی. یہ کیا حرکت تھی؟ حور کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ناک کرتے ہیں. وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولا اور جلدی سے شرٹ پہن لی تھی. یہ کیا ہے؟ چائے ہے. مجھ سے چائے لینے لگا تھا کہ وہ تیزی سے بولی نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ ایان کے لیے بنائی ہے. میں آپ کے لیے دوسری لاتی ہوں. اور ایک کوئی بات نہیں تم اسے دوسری دے دینا. یہ کہہ کر اس نے کپ اٹھانا چاہا مگر اس نے تیزی سے کپ پیچھے کی طرف کیا. اسے کھینچا کھنچی میں کپ اس کے پاؤں پر الٹ گیا تھا. اس کی چیخ پوری حویلی میں گونجی تھی اور اس کے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے. ارے یہ کیا کر دیا تم نے نادان لڑکی. وہ تیزی سے اس کے پاؤں پر جھکا. شکر تھا کہ زیادہ چائے نہیں گری تھی. صرف تھوڑی سی جگہ تھی جہاں سے پاؤں جلا تھا. وہ اب اس کے قریب بیٹھا اس کے پاؤں پر پھونک مار رہا تھا جبکہ وہ سسک رہی تھی. ایان کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ اس کو غصے سے گھورنے لگی. ارے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بھی بھاگتا وہ اس کے پاس گیا. یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا. تو تمہیں کس نے کہا تھا میرے لیے بریانی مسالے والی چائے بناؤ؟ وہ اس کو آڑے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا. جب وہ اس کے لیے چائے بنا رہی تھی تب وہ اس کی پشت کے پیچھے کھڑا اس کے کارنامے دیکھ رہا تھا. اسی وجہ سے اس نے اسے اپنے بھائی کے ایک کمرے میں آنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اس کو اپنی کزن پر ہمیشہ سے شک تھا. خاص طور پر اس وقت جب وہ میٹھی بنتی تھی. خبردار جو تم نے مزید بکواس کی اس کو پریشان مت کرو اور جاؤ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ. تمہاری پچھلی حرکتوں کی وجہ سے میں ابھی بھی تم سے ناراض ہوں. سکندر نے اسے ڈپٹا اور وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد سکندر نے اس کے زخم پر آئنٹمنٹ لگائی تھی اور اس کو اپنے بیڈ پر لیٹنے کے لیے کہا تھا. نہیں مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے. اس نے چلنے کی کوشش کی. لڑکھڑا کر زمین پر گرنے ہی لگی تھی کہ سکندر نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو گرنے سے بچا لیا تھا. وہ اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے جی جان سے لرز اٹھی تھی. یا میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میرا دل بار بار زور زور سے دھڑک رہا ہے؟ یوں لگ رہا ہے جیسے دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا. اس نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو اس کے چہرے کی طرف نہیں بلکہ اس کے پاؤں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور پھر دوبارہ سے اسے بازو میں اٹھا کر وہ اس کے کمرے میں لے کر گیا اور اسے احتیاط کرنے کا کہا. جبکہ اس کی امی کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگی ہوئی کمرے میں چلی آئی تھیں اور اس کو ڈانٹنے لگی تھیں. تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے کہ احتیاط کیا کرو. دادی جان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تمہیں کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نوکروں کی فوج کس لیے ہے؟ تاکہ یہ کام کر سکیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جب ان نوکروں کے ہوتے ہوئے میری بچیاں کام کرتی ہیں. انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا. دادی کی ایکٹنگ پر وہ اشش کر اٹھے تھے. اسے اچھے طریقے سے یاد تھا کہ دادی ہی اسے کچن میں نہ جانے پر تانے دیتی تھی اور اب وہ کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر اس کا ساتھ دے رہی تھی. اگلی صبح سب سے پہلے سکندر ہی اس کے پاس آیا تھا. اب تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں. پلیز آپ بار بار یہاں پر نہ آیا کریں اور پلیز بار بار مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا کریں. مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ سن کر سکندر نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی تھی. شاید اسے ابھی تک اس کی اور سکندر کے رشتے کے بارے میں معلوم نہیں تھا. اسے یقیناً یاد بھی نہیں تھا. کیسے یاد ہو سکتا تھا؟ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی. تقریباً 4 سال کی تھی جب سکندر کے ساتھ اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا. وہ اسے عمر میں 8 سال بڑا تھا. ٹھیک ہے محترمہ دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دیں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھنا ہوا ذرا سا آگے کو جھکتا ہوا وہ دل فریب انداز میں بولا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا. جب پھر اس کے اس انداز پر وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی. کہاں وہ اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور ابھی ایک دم سے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا.
مجھے لگتا ہے کہ مہینے میں 1-2 بار مجھے بیمار پڑنا چاہیے۔ بیمار بندے کو بہت پروٹوکول ملتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سر کے نیچے دونوں بازو رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کو بے چین دیکھ کر سکندر بہت زیادہ بے چین تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کا دل گھبرا رہا تھا اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کے کمرے میں جا کر چیک کرتا تھا۔ فکر مت کرو، تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سی چوٹ ہے، دادی جان نے اپنے پوتے کی بے چینی دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جو بات ہے وہ مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہے، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو، آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا۔ تم نے ہی مجھے کہا تھا کہ دادا جان میرا اس سے نکاح کروا دیں، میں جب بڑا ہوں گا تو دھوم دھام سے اس کی بارات لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائی تھیں۔ یہ بات سچ تھی، وہ لڑکیوں سے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ اس کی فیورٹ چچی جان کی بیٹی تھی، اس کی فیورٹ چاچو کی اکلوتی اولاد تھی، جن کا کئی سال پہلے کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ یتیم تھی، اسی وجہ سے سب لوگ اس کو ایکسٹرا کیئر دیتے تھے اور اسے ایکسٹرا محبت کرتے تھے۔ اس کیئر اور محبت نے ہی اس کو شرارتی بنا دیا تھا۔ میری محبت سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے دادی جان، میں نے خود اسے ایان سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی ہے، وہ میرا نام بھی نہیں سننا چاہتی ہیں۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ وہ کافی زیادہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ دادی جان نے جب اپنی پوتی کو اس کے اور سکندر کے رشتے کے بارے میں بتایا تو اس نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ میں اسے شادی نہیں کروں گی، وہ مجھ پر بہت زیادہ پابندیاں لگاتا ہے۔ شادی کے بعد تو اس نے مجھے کمرے میں ہی قید رکھنا ہے۔ بالکل بھی نہیں، میں کسی ایسے شخص سے شادی کروں گی جس کو ٹریولنگ کا شوق ہوگا اور جو رومانٹک ہونے کے ساتھ ساتھ فنی بھی ہوگا۔ ان سے تو کوئی مذاق کرو تو وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھے یہ جاب کرنے کی کیا ضرورت تھی، کتنا اچھا تھا کہ اگر میں خاموش ہی رہ جاتا۔ اماں جان آپ اس کی باتوں کو چھوڑیں، یہ تو بے وقوف ہے، نادان ہے، اس کو کیا پتہ۔ بس آپ جلد از جلد ان کے نکاح کی تیاریاں شروع کریں۔ پہلے آپ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اور اب دوبارہ سے نکاح کی تیاریاں۔ اب یہ نکاح ساری دنیا کے سامنے ہوگا، ان کو دکھانے کے لیے ہوگا، اور اگر کسی کو کوئی شک و شبہات ہے یا پھر تمہیں یاد نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ نکاح دوبارہ کروایا جا رہا ہے۔ اماں جان آپ آج مجھے یہ بات کنفرم کر دیں، کیا میں آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں یا پھر آپ نے مجھے کسی کچرے کے ڈھیر پر سے اٹھایا تھا؟ اماں وہ شخص اس نے مجھے دھمکیاں دی ہیں، اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں نے اپنی شرارتیں نہیں چھوڑی تو مجھے حویلی سے ٹھڈے مار کر نکالے گا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہے، بس اسی وجہ سے تو میں ڈرتی ہوں۔ آپ کا جو اس پر اندھا اعتبار ہے اس کے بعد میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ جب بھی میں آپ سے کوئی شکایت لگاؤں گی آپ یہی کہیں گی کہ تم غلط ہو اور میرا داماد ٹھیک ہے۔ داماد نہ ہو گیا مسٹر رائٹ ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ میں اس حویلی سے بھاگنے والی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی زبردستی کی، ٹھیک ہے تم اس حویلی سے بھاگ کر بھی دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ دادی جان نے کندھے جھکاتے ہوئے اسے پورا حوصلہ دیا تھا، کیونکہ 2 ہی دنوں کے بعد تمہارا نکاح ہونے والا ہے اور یہ 2 دن تم جو چاہے وہ کر لو۔ اگلے دن اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ایان نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے ایان کو 50,000 کی لالچ دی تھی مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں اب سدھر گیا ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں اس طرح کے کام نہیں کرتا ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ 50,000 کے بدلے وہ اپنے بڑے بھائی سے 50 لاکھ لے سکتا ہے۔ اگر وہ اس لڑکی کو وہاں سے بھاگنے سے روک دے گا تو ویسے تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میرا بھائی اس قدر ہینڈسم ہے۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا بھائی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یار یہ تو تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے جو صرف سہاگ رات کے وقت ہی دور ہو سکتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہن سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ زور سے اس کے پیٹ پر مکہ مارتے ہوئے بولی تھی۔ ہائے ظالم لڑکی، مار دیا ہے مجھے۔
میں جا کر بھائی کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس قدر ظالم بھابھی نہیں چاہیے. تم نے تو میری چٹنی بنا دینی ہے. محترم، میرا ابھی تم سے حساب باقی ہے. تمہاری وجہ سے پرنسپل صاحبہ نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا. یہ سن کر وہ ہنسنے لگا. خیر مجھے پتا تھا، کیونکہ جس طرح سے تم ایکٹنگ کر رہی تھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کتنی مشکل سے اپنے اندر اٹھنے والے غصے پر قابو پا رہی ہو. لیکن فکر مت کرو، یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے. اب جب تم میرے بھائی کی بیوی بن جاؤ گی تو سوچو، تم ایک بہت بڑی جائیداد کی وارث بنو گی. تمہارا بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھر جائے گا، اور پھر تو اس کے بعد مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے دیا کرنا. میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گی. یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی تھی. اس دوران اس نے سکندر سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی. سکندر بھی اس کو نظر انداز کر دیتا تھا. یہ دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا. سوچا تھا کسی ایسے مرد سے شادی کروں گی جو میرے پیار میں پاگل ہوگا، اور یہ ہے جو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس کی ساری غلط فہمیاں شادی کی رات دور ہو گئی تھیں جب سکندر اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا اور اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے. سکندر نے بہت ہی پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہو. تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے مل جانے پر میں اپنے رب کا کتنا شکر گزار ہوں. اس نے فوراً سے اپنے چہرے کے اوپر سے گھونگھٹ اٹھایا اور الو جیسی آنکھیں پھیلا کر اس کو دیکھنے لگی. اس کے اس انداز پر وہ ہنس دیا. مجھے تو لگا تھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اگر تم مجھ سے پوچھ لیتی تو تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو جاتی. بھلا ایک لڑکی بھی پوچھتی اچھی لگتی ہیں. شکر ہے کہ کچھ تو تمہیں آئیڈیا ہے کہ لڑکیاں کس طرح اچھی لگتی ہیں. خیر ابھی وہ وقت آ گیا جو میں تمہیں تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ تم مجھے کس قدر پسند ہو اور میں تمہارے پیار میں کس قدر پاگل ہوں. وہ معنی خیز انداز میں اس کو گھونٹتے ہوئے بولا تھا. وہ تھوڑی سی پیچھے کی طرف کھسکی تھی، مگر آج وہ اس کو آزادی دینے کے موڈ میں نہیں تھا. اگلے کے پاس وہ اس کو خود میں سمیٹ چکا تھا. اس نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند لی تھی. اس کو یقین ہو گیا تھا کہ گھر کے بڑوں کا فیصلہ اس کے حق میں بہترین ثابت ہونے والا ہے. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.